بہت بڑا تنا لکڑی کا اپنی کمر پر لاد کر چل رہا ہے. تصویر حقیقی ہے اور پچھلے دنوں کی ہوگی. اور یہ کیفیت دیکھ کر یہ پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ جو قوم کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم دے کر سکلز بہتر کر دی جائیں. مزدوری پھر بھی ایک حصہ رہے گی زندگی کا، اور مزدوری بھی بڑا نوبل پروفیشن ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود اینٹیں اٹھا کر رکھی بھی ہیں. تو مزدوری تو نوبل پروفیشن ہے، مگر یہ کہ اسکل ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشن یا انفارمیشن کے ساتھ آدمی کا ایفیکیسی معاشرے کے اندر کنٹریبیوشن بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کی اپنی زندگی کے اندر وہ آسائشیں اس کو آسانی سے مل جاتی ہیں جو ادروائز مشکل سے ملیں. پاکستان کے اندر جب تک تعلیم عام نہیں ہوئی، اور ابھی بھی اتنی عام نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ 100% ایجوکیشن اور 100% داخلے موجود ہیں اسکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر. تو شفقت محمود صاحب میرے دوست جب یہ تعلیم کے منسٹر بن رہے تھے تو 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ان کو بھی خیال تھا اور مجھ کو بھی خیال تھا کہ ان کی اتنے اچھے انٹلیکچوئل آدمی ہیں اور کام کرنے کے عادی ہیں کہ ان کی ریچ کے اعتبار سے یہ منسٹری چھوٹی رہے گی. مگر میں سمجھتا ہوں لوگوں کو میں مثال دیتا ہوں اس بات کی کہ آدمی کتنی بھی لمیٹیشنز کے اندر کام کرنا چاہے تو بہت کام اس کے پاس ہے. شفقت محمود صاحب کنگریچولیشنز ٹو یو فار اے لاٹ آف ہارڈ ورک. یکساں تعلیمی نصاب اگر کسی ایک چیز کو آپ کہہ سکیں گے کہ ملک کے اندر ایک سی تعلیم کی طرف معاملہ جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ویژن تھا، تو یہ بہت بڑی اور بہت ساری جماعتوں کا ویژن تھا. پاکستان کے اندر کہا یہی جاتا تھا کہ جی ایک ایلیٹ کی تعلیم ہے اور ایک عام آدمی کی تعلیم ہے اور ایک تعلیم ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سب کو اوور کم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں عثمان ڈار صاحب کو، بلکہ میں شفقت صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اس بات کا پرچار کر رہے ہیں. اب ہیں کیا چیزیں، اس کے بعد یہ تعارفی بات میں آپ سے کر رہا تھا، ہیں کیا چیزیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. یہ جو بات کی انہوں نے کہ انسٹیٹیوشنز بنائیں گے وہاں سے لوگ نکلیں گے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک انسٹیٹیوشن تھا، اسکول تھا جو کہ جس کا نام تھا، ابھی بھی ہے، حبیب پبلک اسکول. حبیب پبلک اسکول کے اندر کراچی میں ہم بڑے رشک سے اس بات کو دیکھتے تھے کہ جی ان کے پاس سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس ہاکی کھیلنے کی جگہ ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حبیب پبلک اسکول سے 6-7 انٹرنیشنل کھلاڑی نکلے، وہ صرف ایک اسکول سے ہاکی کے. تو اگر چیزیں میسر ہوں، اگر ماحول ملے تو یہاں ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے. اب کیا ہے جب آپ کوئی ماحول ہی کریٹ نہیں کریں، اسکولوں کے اندر میدانوں کی کیفیت ختم ہو گئی، اسکولوں کے اندر کرکٹ گراؤنڈ یا ہاکی یہ سب چیزیں کھیلنے کی آسائشیں جب کم ہو گئیں، کمرشلائزیشن آف لینڈ ہوا. کراچی تو سفر کر رہا ہے اس بات سے کہ ہر خالی جگہ پر کوئی کمرشل، کسی نے پلاٹ بنا کر بھیج دیا، کہیں کسی نے کچھ کیا. ایمنٹری پلاٹس جو گراؤنڈ سے وہ سب ان جگہوں پر گھر تعمیر ہو گئے، تو لہٰذا بچوں کو نہیں ملتی کھیلنے کی جگہ. مجھے یاد ہے کہ جب جو لوگ کراچی سے واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب منوڑا سے ہاکسبے کی طرف جاتے تھے تو خالی میدان تھا اور سینکڑوں کرکٹ کے میچز ہو رہے ہوتے تھے. اب وہاں بھی آبادی ہوگی، وہاں بھی پلاٹ بن گئے، تو لوگوں کے پاس یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی. تو جو کامیاب جوان یہ پلان کر رہا ہے، اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ فیسلٹیز ہوں. اب گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میرے اسکول کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ اسکول تھا کراچی کے اندر، میرے اسکول کے اندر ایک اچھا ٹیلنٹ بھی نکلتا تھا. اس کے اندر وسیم باری کرکٹر، وکٹ کیپر ہمارے اسکول میں تھا. تو اسکول کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے اندر بھی میں تھا اور بڑا اچھا بیٹسمین تھا. مگر ایک میرا کلاس فیلو آیا جو لیگ اسپنر تھا. اچھا کوئی کوچ ہی نہیں تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا. اب مجھے کھیلنا نہ ہے، میں پیچھے جا کر کھیلوں، آگے جا کر کھیلوں، کوچ ہوتا. اب بعد میں سوچتا ہوں کہ یار سویپ کرنا کتنا آسان طریقہ ہے لیگ اسپنر کو، وہ مجھے کوئی کوچ بتا دیتا، ذکر کر دیتا تو میں شاید کہیں نہ کہیں کرکٹ میں بھی انوالو رہتا، مگر نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ جو اٹینشن جس کا آپ کامیاب جوان وعدہ کر رہا ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ان پٹ بے انتہا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور چیز کی کسر ہے جو اتفاقیہ مجھے ملی، تو میری مثال وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سب کی بھی یہی مثال ہے، اتفاقیہ گائیڈنس ملی کہ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے۔ میرے اسکول کے کالج کے استاد جو پرنسپل تھے انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو میڈیسن سے ہٹا دو، یہ میتھس اور فزکس میں بڑا اچھا ہے۔ تو میرے والد صاحب مجھ کو بلایا اور میرے والد صاحب نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو میڈیسن ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کہ استادوں کو فکر ہوتی تھی کہ کدھر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی اس کے نمبر اس میں ہیں اور بایولوجی میں اس کے نمبر بہت کم آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی میں نے کرنا میڈیسن ہی ہے۔ تو یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ جب میں نے ڈینٹسٹری کی تو میرا ایک استاد تھا، وہ کہتا تھا کہ جی انگلینڈ کے بجائے اگر امریکہ جاؤ گے تو اس وقت وہاں فیلڈ کھلی ہوئی، صرف ایک استاد، باقی سب کہتے تھے انگلینڈ جا کر پڑھو۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ آج بھی ضروری ہے۔ اچھا یہ باہر کی بات ہو گئی، مگر کیریئر کاؤنسلنگ تو اس وقت اس بات یہ بھی ضرورت ہے کہ بچہ کرے کیا۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک کتاب ہے ایلک راس، رائٹر کا نام ہے شاید، اور وہ کتاب ہے میری سلیکشنز ہیں ہر سال کی 10 کتابیں اس میں ہے، اور وہ جابز آف دا فیوچر پر گفتگو ہے کہ کون سے جابز کم ہوں گے اور کون سے جابز کی اہمیت ہوگی۔ مثال کے طور پر ہیومن کانٹیکٹ کے جابز، نرسنگ، کہا جا رہا ہے کہ نرسنگ کی بڑی اہمیت ہوگی۔ مثال کے طور پر ریڈیولوجی کی اہمیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو فیشل ریکگنیشن ہے وہ 2016 میں انسان سے زیادہ مشین زیادہ ایکسپرٹ ہو گئی۔ 2016 میں مشینز ٹک اوور۔ اچھا ریڈیولوجی کے اندر ایکس ریز دے کر جو چیزیں پہچانتے ہیں اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لیتی ہے ریڈیولوجی سے بہتر۔ تو ریڈیولوجی وہ ریکگنیشن والی چیز ختم ہو جائے گی، انٹرونشنل ریڈیولوجی رہے گی۔ تو یہ جابز بدلتے جا رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے بدل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی کے اندر ڈینٹل کالجز اور یونیورسٹیز جنہوں نے کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر میں کھولی تھیں، وہ ہیلتھ منسٹری سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو معیار ہے ایم ڈی کیٹ کا 60% آپ نے داخلوں کے لیے معیار پیدا کیا ہوا ہے، اس کو کم کیجئے، ہمارے پاس لوگ نہیں آ رہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں لے بھی گیا جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل کاؤنسل کے، اب ان کو بھی لے گیا، ان سے بھی ملاقات کرائی، تو میں نے کہا مارکیٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس بات کو کہ لوگ نہیں آ رہے، بجائے اس کے کہ معیار کرو، کم کرو، ریکگنائز دا مارکیٹ۔ اچھا مارکیٹ ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ میں جیسے ہی صدارت کے عہدے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی آئی ٹی سیکٹر کے اندر 30,000 اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، گریجویٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، 25,000 کو نوکری نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس وجہ سے کہ مارکیٹ ریلیٹڈ ایجوکیشن نہیں ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یار 4 سال پڑھ کر دنیا بھاگی پھر رہی ہے، لوگوں کو لوگ نہیں مل رہے، اور پاکستان جناب 4 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی وہ ایسے گریجویٹ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر آسانی سے کھپ نہیں سکتے۔ تو وہ تو خیر معیار آف ایجوکیشن کی بات ہے، مگر جو مارکیٹ ریلیٹڈ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے دیٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ ریلیٹڈ آلسو۔ اچھا یونیورسٹیز اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے میری درخواست ہے کہ یونیورسٹیز بھی بہت ساری اپنے آئیوری ٹاورز میں کہ جی یہ 50 چیزیں ہم پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے مارکیٹ کا۔ اچھا ہائر ایجوکیشن کمیشن خود گائیڈ کر سکتی ہے۔ اچھا مارکیٹ اگر لوگوں پر چھوڑ دو تو وہ بھی ناانصافی ہے، کیونکہ بیچز پروڈیوس ہوں گے جن کو مارکیٹ لے گی نہیں آسانی سے۔ جب میں ڈینٹسٹ بنا تو میرے سارے کلاس فیلوز کو جاب ہی نہیں ملی۔ اچھا ان کے ماں باپ کا پریشر کہ 4 سال تم کو پڑھایا، تم نوکری کرو، کچھ تو کرو۔ تو مجھے معلوم ہے کہ 4 لوگوں نے فوج میں بھرتی ہو گئے، وہ نان پروفیشنل کیڈر کے اندر، جو نارمل کیڈر ہے اس کے اندر۔ بعد میں جب وقت بڑھی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کیا۔ لیک آف پلاننگ۔ گورنمنٹ نے اتنے ڈاکٹرز اور انجینئرز پروڈیوس کیے کہ ایکسپورٹ ہو گئے، کیونکہ ہمارے یہاں ان کی کھپت ہی نہیں تھی۔ تو مارکیٹ اینڈ جابز اگر ساتھ ساتھ آپ پلان نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا پی ایچ ڈی سڑکوں پر ہوگا، وہ کہے گا ہمیں جاب دو۔ تو لہٰذا یہ جو پلاننگ ہے، جو یہ کامیاب جوان اب لوگوں کو گائیڈ کرے گا، یہ بے انتہا اچھا امپورٹنٹ گائیڈنس ہے۔ میں نے جو آپ سے مثال دی اس بات کی کہ جو بیچارہ ایک بوڑھا آدمی وہ لکڑی کا تنا لے کر اپنی پیٹھ پر چل رہا ہے،
کاش کہ ہم اپنی ذمہ داری ہے قوم کے طور پر پوری کر رہے ہوتے کہ ہر ایک کو تعلیم دیتے تو وہ لیول بہتر ہو جاتا. مگر اب کیا ہے, اب یہ حکومت آئی ہے, یہ ساری چیزوں کو اکٹھا اٹھانے کی فکر کر رہی ہے, اور یہی ضروری ہے. بھئی جس کو تعلیم نہیں ملی اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ یا وہ مزدور یہ لکڑی اٹھاتے ہی رہے گا کیا؟ نہیں, اس میں جو نوجوان ہیں جو ان کو سکلز دینے کی کوشش کریں گے. چند دنوں کی بات, کسی کو ڈرائیوری سکھا دی. وہ پچھلے دنوں میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی پاکستان سے گیا یو اے ای, اور یو اے ای جا کر اس کو یہ شوق تھا کہ میں ڈرائیوری کر لوں. پہلے وہ مزدوری کرتا رہا, پھر اس نے ڈرائیوری سیکھ کر ڈرائیوری کی, پھر وہ کسی آرٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈرائیوری کرتا تھا. یہ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. آرٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈرائیوری کرتا تھا, اور جن لوگوں کو لے جاتا تھا وہ لاتا تھا, تو وہاں اس آرٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر 2-3 سال بعد کسی نے کہا کہ تم بھی کچھ سیکھ لو. تو اس نے کہا نہیں میں تو میری بات ہی پوری ہو گئی, میں تو ڈرائیور بن گیا ہوں. تو اس نے کہا نہیں سیکھ لو. تو اس کو آرٹ کے اندر کیلیگرافی سکھائی دبئی میں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جناب اس کی وہ خود اس نے بتایا کہ پہلی میری کیلیگرافی جو ہے وہ شیخ نے خریدی 12,500 درہم میں, اور اس کے بعد سے وہ مشہور اور کامیاب ہو گیا. اچھا, زندگی اتنی لمبی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ٹیلنٹ, کوئی اسکل مل جاتا تو اپنی زندگی آسانی سے بہتر کریں. ٹیلنٹ اور اسکل کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے اور باہر بھی ہے. اس سے اگلا لیول کہ آپ اچھی تعلیم دیں جو مارکیٹ ریلیٹڈ ہو, وہ ہائر ایجوکیشن کا کام ہے. اسکلز یونیورسٹی بھی ہے شفقت صاحب اسلام آباد میں, جس کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی بڑا ہوپ ہے. اور لہذا حکومت وہ گیپ پلگ کرنا چاہتی ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کی بڑی ضرورت ہے. گلگت بلتستان, میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے گلگت بلتستان کے ٹورزم کے اندر جتنی اس کی آبادی ہے, گلگت بلتستان کی 15 لاکھ آبادی ہے, 3 لاکھ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, 4 لاکھ گلگت بلتستان کے باہر, 11 لاکھ رہ گئی. مجھے یقین ہے کہ فگرز جو آئیں گے اس سال کے ٹورزم ٹریول کے وہ 20-22 لاکھ کے قریب ضرور آئیں گے. 11 لاکھ کی آبادی جس میں بڑا بچہ بڑا بوڑھا سب شامل ہے, وہاں 20 لاکھ ٹورسٹ پہنچے گا. لہٰذا وہاں سکلز ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ٹورسٹ گائیڈز کی ضرورت ہے, وہاں پر ہوٹلز بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ انڈیویجولی بن رہا ہے. حکومت اتنی تیزی سے رسپانڈ نہیں کر پا رہی جتنی تیزی سے نیچر نے گلگت بلتستان کو پاپولر کر دیا. نیچر نے کیسے پاپولر کیا؟ ایک تو خوبصورتی تو ہمیشہ سے تھی, کووڈ آ گیا, بہت سارے لوگ جو ہلو ہائی کرتے تھے آکسفورڈ اسٹریٹ جا کر, ان کو مجبوراً ہلو ہائی کرنا پڑا گلگت جا کر, ہے نا. تو لوگوں اچھا پھر وہاں سے واپس آئے, لوگوں کو بتانا شروع کیا. ٹریفک جیمز, 6 گھنٹے کے ٹریفک جیمز. تو حکومت تو اتنی جلدی رسپانڈ کری, کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنی تیزی سے رسپانڈ نہیں کر سکتا کہ جی اتنی چوڑی سڑکیں آئیں کہ سب جائیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.